اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ بہت بھی دنیا اکٹھی کر لیں تو آخر کار آپ کو اس دنیا سے جانا ہوگا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. جس لیے آپ نے ساری زندگی گزار دی اور چلیں بنا بھی لیا آپ نے دنیا، لیکن موت کے وقت ہر ایک چیز سے آپ کا تعلق رشتہ ختم ہو جائے گا، آپ کی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیسے کریں. دیکھیں یہ ایک بات، ایک تو یہ موضوع بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں اصولی بات یہ ہے کہ انسان کا اللہ پہ یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، تو وہ پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یعنی اللہ سے اس کو امید نہیں ہوتی، کوئی امید نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی مصیبت آ جائے یا سخت حالات آ جائیں ایسے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. ہر کافر و مشرک بھی کرتا ہے، قرآن میں یہ مضمون ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آج کے مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے. اور جس شخص کو بھی، میں مسلمان کی نہیں انسان کی بات کر رہا ہوں، جس شخص کو بھی اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ دین اب اس کے لیے کارآمد نہیں ہے، اور اس کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں یہ جو دین اسلام ہے یہ تو ایک مکمل نظام ہے، لیکن ہمیں کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی اس کو سمجھنے کی کہ یہ ہے کیا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا کوئی رابطہ تعلق ہے نہیں، نہ امید کا، نہ بھروسے کا، نہ یقین کا. اور ہمیں یقین ہے دنیا پر، اور دنیا اور جو اسباب دنیا ہیں اس پر یقین ہے. مثال کے طور پہ پیسہ ہے، یا آمدنی ہے، یا جو روزگار ہے، اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں کہ پیسہ ہو، روزگار ہو، نوکری ہو. ہم سب اس لیے کرتے ہیں کہ پیسہ ہے اور ہمارا کاروباری زندگی چلتا رہے یا چلے یا جو بھی ہے. اور پھر بہت سے بہت کی تلاش ہوتی ہے، اور پھر اس سے ایک چونکہ ضرورت بھی ہوتی ہے پیسہ اور مال جو ہے تو اس کی محبت بھی، یعنی اس سے ایک تعلق بن جاتا ہے، ایک محبت کا ایک قدر قیمت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کے بٹوے میں بہت سے پیسے ہیں، 2-3 لاکھ روپے ہیں، تو آپ اس بٹوے کو کہیں عام جگہ نہیں رکھتے، خاص جگہ رکھتے ہیں، اس کی احتیاط کرتے ہیں، تو قدر و قیمت. تو اسی طرح باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں تو مضمون میرا یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کیسے کریں. دیکھیں اعتماد، بھروسہ، توکل، یہ ایک ہی چیزیں ہیں تقریباً، اور یہ ہمارے لیے اہم ہے. اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین اور اللہ پہ اعتماد ضروری اس لیے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سارا دار و مدار اسی یقین پر ہے، اعتماد پر ہے، بھروسے پر ہے. اور چلیں دنیا تو جیسی بھی ہے گزر جائے گی، لیکن اس جو بھی ہم زندگی گزاریں گے اس کا ایک اچھا یا برا نتیجہ، یعنی اچھے یا برے نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر نتائج اس کے برے ہوئے، جو جیسے بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے نتائج اچھے نہ ہوئے، تو اس سے پھر چھٹکارا ممکن نہیں ہے. وہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے اور کمر توڑ دینے والا عذاب ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں.
وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اس دن بعض چہرے اداس ہوں گے، پژمردہ ہوں گے، اور ان کو یقین ہوگا کہ اب قبر توڑ عذاب کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ بھی دوزخ میں نہیں گئے، لیکن حالات سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ آج کا مسلمان اس وقت مجرمین کی ٹولی میں شامل ہوگا، مسلم کی ٹولی میں شامل نہیں ہوگا آج کا مسلمان۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بھروسہ کیسے کریں؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، یقین اس وقت ہوگا جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت اور اہمیت کے تحت ہی ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رات کا وقت ہے، دن بھر آپ نے کام کیا ہے، رات کا وقت ہے، نیند نہیں آ رہی، لیکن آپ لیٹ جاتے ہیں کہ اب میرا سونے کا وقت ہے، کیونکہ نیند کو آپ اہم سمجھتے ہیں، اگلے دن پھر کام پہ جانا ہے، صبح اٹھنا ہے۔ تو اگر آپ فریش بھی ہوں لیکن پھر بھی آپ لیٹ جاتے ہیں، لائٹیں بند کر لیتے ہیں اور سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک کام، کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، تو ضرورت اور اہمیت، ہم وہ کام نہیں کرتے جس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ضرورت محسوس نہیں کرتے تو اہمیت بھی نہیں ہوگی، تو پھر وہ کام نہیں کرتے۔ بہت سے گھر میں ایسے کام ہوں گے جو آپ کی نظر میں اہم نہیں ہے، پھر آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، پھر وہ کام نہیں ہوتا، یا کبھی بڑی دیر بعد ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے میں کام کی بات کہہ رہا ہوں، ہر ایک کام ایسے ہی۔ تو اہمیت اور ضرورت، یہ دو باتیں۔ تو گزشتہ جو ہماری نشست تھی کہ ہم بھروسہ نہیں کرتے، وہ تو بات صحیح ہے، مطلب ایسے ہی ہے کہ ہم، جو ظاہر ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور ہمارے لیے اہم بھی ہے۔ ہم اپنے لیے کپڑے نہ بنائیں، مکان نہ بنائیں، یا جو بھی ہے، کھانا نہ بنائیں، یا جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کی ہمارے لیے ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے، تو پھر ہم وہ کام کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ بہت بھی دنیا اکٹھی کر لیں تو آخر کار آپ کو اس دنیا سے جانا ہوگا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں، تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا جس لیے آپ نے ساری زندگی گزار دی، اور چلیں بنا بھی لیا آپ نے دنیا، لیکن موت کے وقت ہر ایک چیز سے آپ کا تعلق، رشتہ ختم ہو جائے گا، آپ کی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آخرت اہم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنا، اللہ نے ہمیں آخرت کی کوشش کے لیے بنا، اور تمام پیغمبران کرام آخرت کی خبر دیتے ہوئے آئے ہیں۔ تمام پیغمبران کا بنیادی نقطہ آخرت کی خبر اور اس کی تیاری ہے، ورج الیوم الآخر۔ اور جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، یہ قرآن کی ایک آیت کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا اس کو دنیا کی زندگی بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، اس کو ان کے اعمال اچھے دکھائی دیتے اور وہ اسی طرح اندھے چہرے ہو کر زندگی گزار، جیسے کہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں، اور میرے مخاطب ساری امت ہے، دنیا میں جہاں بھی ہے اور جو بھی ہے، ہمارے لیے اہمیت دنیا کی زندگی ہے، اور یہ اس کو، کیونکہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اہم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔
ہماری تخلیق سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، جیسی ہوگی جو بھی ہوگی، تو اس کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بھئی اگر تمہیں دنیا کے طالب ہو تو تمہیں تمہاری توقع کے مطابق دنیا نہیں ملے گی، وہ میری مرضی ہے، تقدیر ہے جو بھی میں نے معین کر دیا ہے، ما نشاء لمن نرید۔ اس کے بعد تمہارے لیے جہنم ہے، اے برائے نام مسلمان۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم